فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو ہمارے موضوع اور درس اور تفسیر تھا الحمدللہ کا۔ الحمدللہ میں ہم نے اپنے حد الامکان اور اپنے استطاعت اور اپنے پیمانے اور کم علمی کے اندازے میں یہ کوشش کی کہ ہم یہ سامعین کو، اپنے آپ کو یہ محسوس کرا لے کہ الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معنویت ہے اس کے۔ ایک معنویت اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور تعریف و ستائش اس حال میں کرتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ ہی، آپ کا ذات جو ہے وہ حمد اور تعریف کے قابل ہے اور آپ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ پہلو تھی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب آپ نے وہ اقرار کر لیا اس کیفیت میں، تو آپ کی کیفیت بندگی کی ہو گئی کہ آپ ایک بندہ ہو گئے، ایک غلام ہو گئے، اور آپ نے وہ غلامی والا زنجیر اپنے گلے میں ڈال دیا جس کا نام اطاعت بھی ہے، تسلیم بھی ہے، رضا بھی ہے، چاہت بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اس کے بہت زیادہ مختلف نام ہے، ہر مقام کا ایک الگ الگ ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام معنویات سامنے آ جاتے ہیں کہ میں کس کے سامنے اقرار کر رہا ہوں اور کس کے سامنے میں دو چیزوں کا اظہار، اس کی بڑائی اور اس کے عظمت اور اس کے تمام وہ چیزیں جو انہوں نے وجود ملا، جس کو شکر کا ایک شکل میں اس کو اظہار کر رہا ہوں، اور اپنے بندگی، دوسرا مقصد اس کا اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو وہ ہے کون؟ اس لیے حمد و ثنا للہ، اللہ کی۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا نام ہے، اسم ذات اس کو کہتے ہیں۔ اسم ذات مثال کے طور پہ آپ کا نام جو ہے، ایک آپ کے صفات کے نام ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ میرا فلانا نام ہے، اس کے بعد ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ بہت غصے والا ہے، تو یہ میرا نام نہیں ہے، یہ میرے صفت کا نام ہے، صفت، جس کو پنجابی لوگ صفت بولتے ہیں، صفت کا نام ہے۔ تو صفتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا جو نام ہے، اگر اس کو الف کو ہٹا دیا جائے تب بھی یہ للہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے یہ لام بھی ہٹا دیا جائے تو لہو ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو ہو بھی اس کے طرف ہے جاتا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ کہ یہ آج میں سوچ رہا تھا نماز کے بعد جب اشراق پڑھ کر کے میں نکلا تو بخار بھی تھا، اور ادھر جب میں گیا تو مجھ سے پہلے ادھر شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ نے، اس کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ یار وہ خواجہ آصف کی بات مجھے یاد آئی۔ اسمبلی میں ایک مرتبہ خواجہ آصف، یہ جو پی ٹی آئی کا منسٹر نہیں تھا، وہ بول سا کیا نام تھا اس کا، فواد چودھری کچھ بول رہا تھا، تو خواجہ آصف کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک تو اس کے اردو پنجابی انداز میں ہوتی ہے۔ تو خواجہ آصف اٹھا، اس کا اے بے سیدہ پتر ہے، میں تمہیں باندھ کے آیا تھا، تمہیں کھولا کس نے ابھی درانے؟ تو میں جب گیا تو شیطان پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اب مجھے کہنے لگا کہ میں کو وہ رمضان نہیں تھا، بندہ وہ نہیں تھے، تو اب کدھر سے آ گیا تو کیا اس میں؟ تو کہا نہیں، سوال یہ ہے آپ کی بھی طبیعت خراب ہے، اور آپ بھی دیکھیں نا بیمار ہے، 2 دنوں سے اپنا بلغم پھینک رہے ہو بیٹھے ہوئے اس کے سامنے، سب کے سامنے، اور بخار بھی، یہ اتنا محنت جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے جو آپ سنا رہے ہیں؟
بغیر ضرورت کے تو کسی چیز کی چاہت کے بغیر کوئی ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے فذکر ان نفعت ذکر، آپ نے نہیں یہ سنا یہ آیت کی نصیحت کرو اگر نصیحت کا کوئی فائدہ ہے؟ تم نے کوئی فائدہ دیکھا ہے جو پچھلے سال اتنا تم نے پڑھا؟ کیا تم نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس نے آپ سے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ رنگ آپ کی اس بات کی وجہ سے چینج کر دیا ہے، میں نے یہ رنگ لے لیا، میں نے یہ میرا زندگی کا رنگ آپ کی اس بات کی وجہ سے ہو گیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری تو یہی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ ذمہ داری آپ کی کس نے لگائی ہے؟ آپ نے خواہ ویسے اپنے لیے یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے، بس کچھ کر رہے ہیں جس طرح۔ بہرحال میرے اس کی باتیں میں جو نیند آ رہی تو انہوں نے کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں دوبارہ آ جاتا ہوں پھر آپ کے پاس، ابھی میں جا رہا ہوں جہاں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے جاتے ہوئے میں نے اس کو پتہ ہے مجھے کہ جب بھی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو آپ ضرور تین باتوں سے اس کو ضرور تنگ کرتے ہیں۔ ایک تو جب بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے یہ پہلے اس کو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا میں مسجد کا کام کرتا ہوں، مثال اس نے کہا کہ میں حج پہ جاتا ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام انسان کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے آ کے یار بڑا مشکل ہے، دیکھ لینا، دیکھو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے یہ اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، تو مجھے اس نے یہی کوشش کی کہ روکنے کے کہ اس کا وہ کیا، پھر وہ دوسرا جب اس نے دیکھ لیا کہ اس نے وہ آگے قدم اٹھا لیا، نہیں میں نے کرنا ہے، اللہ کا توکل لے کر کے اس نے بسم اللہ کر دیا، اس نے دیکھا کہ یہ کہ دو قدم تو آگے چلا گیا، اب دوسرا قدم وہ کیا تنگ کرے گا؟ دوسرا قدم اس کو بولے گا دیکھو نا کوئی آپ کا ساتھ تو نہیں دے رہا ہے نا، دیکھو آپ اتنا محنت کر رہے ہیں نا، تو دوسرا تو کسی نے بھی آپ سے نہیں پوچھا یار، کوئی ساتھ دیا اس نے، یا اس کا پیر بھائی یا اس کا جو بھی اس کے ساتھ زندگی میں شریک ہے کہتا ہے دیکھو نا فلانی نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور آپ بس یہ آپ ہی گناہ گار ہے اس کام کرنے کے لیے جس طرح۔ تو مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہے جو دیکھو نا کسی نے تو آپ کو ایسا کوئی بات نہیں کی کہ ہاں یا مجھے ضرورت ہے یا میری زندگی میں اس باتوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے جس طرح۔ تو اب جب اس نے مجھے کہا میں دوبارہ آؤں گا تو مجھے پتہ ہے جب دوبارہ آئے گا وہ کیا کہے گا، دوبارہ جب آئے گا جب آدمی اس مقام سے بھی گزر جاتا ہے کہ نہیں توکل ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، پہلے وہ قدم اٹھایا، دوسرا انہوں نے گلے شکوے کی طرف لے گئے کہ اس سے گلا کر، اس سے شکایت کر، اس سے شکایت کر، جب اس نے دیکھا کہ اس مقام سے بھی وہ نہیں روک نہیں سکا روکنے، تو جب اس نے دیکھا کہ اس نے کر لیا، اس کے بعد اس کو آ کر کے کہتے یار تم جیسے آدمی تو دنیا میں ہے ہی نہیں، جو تم نے کیا ہے نا ہوئے ہوئے۔ اب اس کے کپڑوں میں جیسے آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اس کے کپڑوں میں ہوا آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے اور اس میں احساس بہتری اور احساس ہوتا ہے، یہ آدمی کوئی چھوڑتا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ چلا گیا میں دوبارہ اٹھا اور میں آج یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ تو میں نے الحمدللہ کا کہا، واقعا میں نے اس پہ غور کیا کہ جب میں نے خود اس کو نہیں سمجھا اتنا تو ان کو میں کیا سمجھا چکا ہوں، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا تھا دیکھو روزہ بھی ہے تم لوگوں کو بٹھا دیتے ہو، اور اس کے بعد پھر دیکھو نا کوئی تھکا ہوا ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، کہتا ہے تو یہ کوئی طریقہ ہے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے کہ ان کو بٹھا 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 کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے باتیں ہمارے آج خوب گپ شپ ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ مجھے جلدی نیند آ گئی، ورنہ وہ تھوڑا اور دیر بیٹھ جاتا میرے ساتھ، لیکن وہ چلا گیا جلدی کہ اس کو نیند آ رہی۔ بہرحال اس نے کہا میں دوبارہ واپس آؤں گا، اب جب آئے گا تو پتہ نہیں کیا بولے گا، پھر کیا بحث مباحثہ کرے گا۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یار واقعا اس کا کوئی جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی سمجھ آ رہی ہے، یا اتنا بات کر سکتے ہیں اپنی بے علمی میں کہ اس کو سمجھ آ جائے، اگلے کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کا کیا مقصد ہے اس کا کہنے کا۔ کیونکہ میرا ان میں سورہ فاتحہ چونکہ میں نے اپنے روحانی استادوں سے جو اس کے مقامات اور سلوک میں جو اس کا اثر دیکھا ہے، آپ یقین مانیں کہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو مفت کر دیا ہے۔ انسان کا 8,000 فٹ اگر آپ اوپر جاتے ہیں تو 8,000 فٹ تک آکسیجن موجود ہے، 8,000 فٹ کے بعد اگر آپ نے جانا ہے اتنے آپ کو پر و بال مل گئے تو پھر آپ اپنے بندوبست کریں آکسیجن بھی لے جائیں، لیکن آپ کے آکسیجن جو ہے وہ 8,000 تک ہے کہ انسان کو بغیر آکسیجن، کیونکہ اگر آکسیجن بند ہو جائے، اگر اس کا قیمت لگ جاتا ہے اس آکسیجن کا تو آپ بچے کے لیے کتنے 24 گھنٹے کے لیے خریدتے؟
اپنے لیے کتنا خریدتے، بیگم کے لیے جتنے بچے بڑھ جاتے اسکول کے فیس کی طرح، پھر تو آپ یہی کہتے کہ نہیں میں نے بچے نہیں پیدا کرنے کہ اس کو آکسیجن بہت ہو گیا ہے جی، قیمتی ہو گیا ہے۔ دوسرا ہمارے جو سب سے پہلے اہم چیز ہے وہ پانی ہے کہ جس پر انسان زندہ رہتا ہے۔ تو پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح وافر مقدار میں کر دیا دنیا میں کہ وہ آکسیجن کے بعد جو آپ کو ضرورت ہے جس پر آپ نے زندہ رہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20 دن بھی کھانا نہ ملے، پھر بھی آپ گزارا کر جاتے ہیں، اپنی جسم کی چربی سے جسم لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کو لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے ہمارے جو بھی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اس سے چارہ کار نہیں ہے، اس سے زندگی میں یہ اس کے اندر ایسا ہے جیسے آپ کو آکسیجن، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ آپ کو ہر نماز میں، پھر ہر نماز میں ہر رکعت میں، یہاں تک کہ فرض میں جب آپ 2 رکعت کو اور کچھ نہیں پڑھتے تب بھی سورہ فاتحہ، اور اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس طرح کی بھی حدیث اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کی تمام حقیقت کو آپ کو بار بار پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب حساب کر لیجئے گا کہ 4 رکعت آپ اس کو چھوڑیں، نمازوں کو، تہجد کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، جو فرض اور سنت نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو صبح سے شام تک ہم کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ کا پابند ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کے جن چیزوں سے آپ کو چارہ نہیں ہے، جن چیزوں سے آپ نے اپنی اس زندگی کا بقا ڈھونڈنا ہے جو ابدی زندگی ہے، جن چیزوں میں آپ نے اس مصیبت زدہ دنیا میں اپنے لیے امن کا راستہ دیکھنا ہے، نجات کا راستہ دیکھنا ہے، آسودگی کا راستہ دیکھنا ہے، روشنی کا راستہ دیکھنا ہے، فلاح کا راستہ دیکھنا ہے، امن کا راستہ دیکھنا ہے کہ کوئی ڈاکو نہ مجھے لوٹے، کوئی یہ نہ کرے، وہ تمام کے تمام اس تک کے بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو آپ اس کے بعد جس زندگی سے، جس حالات سے آپ کا وابستگی ہے اور آپ کے سامنے ہے، وہ ان چیزوں کو بھی آپ وہ تمام کے تمام اس سورہ فاتحہ میں، اس کا قیمتی ہونا، لازم ہونا، اور اس کا ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ سانس ہے، یہ سانس کو جو میں نے کہا اس کا قیمت اس کے لیے بہت کم ہے، یہ تو ایک مثال کے لیے میں نے دیا، کیونکہ یہ جہاں آپ کو کام دے گا سورہ فاتحہ کو محسوس کرنا، ان کے مقامات کو پہچاننا، اس کے کیفیات کو پہچاننا، وہ اس دن بھی آپ کو کام آئے گا جس دن قبر میں آکسیجن نہیں ہے۔ آپ نے کتنے دن قبر میں رہنا ہے ہمیں کیا پتہ ہے؟ ذرا اپنی دادا پردادا 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 آدم سے لے کر کے ابھی تک کرے، جس کے نام و نشان بھی ہٹ گئے، پھر جب وہ قیامت ہے، جب سوال ہے، جب جواب ہے، جب جنت ہے، جب دوزخ ہے، تو کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان سورہ فاتحہ کے معنویات سے اور اس کی دائرہ اختیار سے اور کام سے خارج ہوتا ہے۔ جس طرح اس دن میں قرآن مجید میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پوچھا جائے گا ان لوگوں سے کہ کیا یہ جو تمہیں یہ جو آج کل تم جس مشکل میں دوزخ میں پڑے تو وہ خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں ہاں دیا تھا بالکل، اور صرف یہ ہے کہ واقعا ہم نے مانا ہی نہیں۔ یہ قیامت کے دن بھی وہ خود مانتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں؟ تو وہ کہے گا نہیں بتایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ تو اب کہتے کہ آپ نے پھر کیوں نہیں مانا؟ بولو ہمارے تکبر نے ہمیں اجازت نہیں دی، دنیا ہے اور دنیا کی زندگی کا اجازت نہیں دیا اس کو ماننے۔